ایک لمحے میں بات ختم ہو گئی اور وہاں سے آگے بڑھے تو حیرا یہ سب سے خوبصورت ترین شہر تھا، اس کی بڑی دھاگ تھی، جیسا آج امریکہ کی ہے ویسے پیسے کے لحاظ سے، عیش آرام کے لحاظ سے یہ پہلی بڑی دھاگ تھی حیرا۔ وہاں پہنچے تو یہ معلوم ہو ہرمز کو قتل کر چکے ہیں، تو وہ قوم آ کے کہنے لگی کہ ہم سے مقابلہ، ہرمز ہی چلا گیا تو ہم سے کیا مقابلہ، آپ جو کہیں ہم صلح کر لیتے ہیں۔ تو وہاں کا جو بڑا تھا وہ عمرو بن عبد المسیح تھا، اس کی بیٹی تھی کرامت۔ عجیب بات دیکھیے کہ 5 منٹ زیادہ لیتا ہوں آج کیونکہ کل 5 منٹ کم کیا تھا، ہاں تو یہ عجیب بات سن کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے وقت صحابہ کو خندق کھودنے کے لیے دیا، تو ایک چٹان آ گئی جہاں صحابہ کلاڑی مارتے تھے پھوٹتی نہیں تھی، ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول سے آ کے شکایت کیے تو اللہ کے رسول خود کلاڑی لے کے اندر اترے اور مارا تو وہ چٹان پہلے ٹکڑا ہوئی تو ایک روشنی سی نمودار ہوئی۔ کہا کہ میں نے اس میں مدائن کا محل دیکھا ہے، یعنی کہا کہ مدائن بھی ایک زمانے میں تمہارے فتح ہو کے تمہارے انڈر میں آ جائے گا۔ مدائن اس وقت ایسے تھا جیسے آج وائٹ ہاؤس ہے۔ کون سا وائٹ ہاؤس؟ 1000 لائٹ کا نہیں، وہاں کا اشارے دیکھتا ہوں سمجھ لیجئے۔ اچھا پھر اس کے بعد پھر دوسرا مارا تو پھر ایک روشنی نکلی، کہا کہ میں روم کے بڑے بڑے محلات دیکھتا ہوں، یعنی یہ بتایا کہ روم کے جتنے محلات ہیں وہ بھی تمہارے انڈر آ جائیں۔ پھر اس کے بعد جب مارا تو کہا کہ حیرا کا سب سے بڑا محل ہے نا وہ بھی دیکھتا ہوں۔ تو اب صحابی ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک زمانے میں حیرا کا بھی سب کچھ ہمارے انڈر میں آ جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں آ جائے گا۔ کہا کہ اچھا تو تب وہ جو عمرو بن عبد المسیح ہے نا، اس کی بیٹی نوجوان بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے رسول اسے میرے نام لکھ دیجئے۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، لیکن پیشن گوئی پہ یقین دیکھیے کیسا ہے۔ آج ہم امریکہ کی نیوز کو تو یقین سے دیکھتے ہیں، بخاری کی حدیث کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے دیکھ لیا ہے پھر تو میں یہ عمرو بن عبد المسیح کی بیٹی مانگتا ہوں، کرامت کو۔ اس زمانے میں اس کے حسن کا بڑا شہرہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جا دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا مذاق کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کو بھی مکمل یقین تھا یہ صحابی زندہ بھی رہے گا اور اس کو پا بھی لے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جا دے دیا۔ اب یہ صحابی خالد ابن الولید کے اس وقت لشکر میں موجود تھے جب یہ آ کے صلح کر رہا تھا۔ تو صحابی نے کہا دیکھو جی پہلے ہی بات میری ہو چکی، اس کی بیٹی میرے انڈر میں آئے گی۔ حضرت خالد بن الولید نے کہا کہ عجیب بات کہتے ہو۔ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی گواہی ہے۔ خالد بن الولید نے پوچھا کہ اچھا کوئی صحابی موجود ہے گواہ کے لیے؟ 2 اور صحابی آئے، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا ان کے لیے کہ بیٹی۔ کہا کہ دیکھو بھائی میرے نبی نے پہلے ہی تیری بیٹی کو لکھ دیا ہے، صلح اسی وقت ہوگی جب بیٹی دے دے گا۔ نے کہا کہ اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی دے دیتا ہوں، میں تو پہلے ہی ڈرا سہما ہوں، تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بھی مان اصلاح ہو گئی۔ اب جب بیٹی کو دیکھا تو وہ 80 سال کی بوڑھی تھی اس وقت۔ اب خالد بن الولید نے پوچھا کہ بھائی تم نے بیٹی تو مانگ لی جوانی کے وقت، لیکن اب تو وہ 80 سال کی بوڑھی ہے، اب لے کے کرو گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بیٹی لینا ہوں، بیٹی تم دے دیے، اب میرا وہ بوڑھی کا مسئلہ ہے، تم چھوڑ دو، میں جا کے ملاقات کر لیتا ہوں تنہا۔ تو وہ عورت نے بھی کہا کہ چلو جی جو مجھے لیا ہے اس کو چھوڑ دو، میں ہی بات کر لیتی ہوں۔ اب وہ صحابی اندر آئے خلوت میں، تو وہ بوڑھیا نے کہا کہ دیکھو جی چاہے تم جوانی میں مجھے دیکھو ہوگے، لیکن اب تو میں 80 سال کی بوڑھی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ کچھ ہی تم ہی بتا دو کہ کچھ لے دے کے چھوڑ دو مجھے۔ وہ صحابی کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ 1000 کے بعد بھی کوئی عدد ہوتا ہے، یعنی عرب کو عموماً کیا معلوم تھا 1 2 3 500 900 1000، 1000 کے اوپر عدد زیادہ نہیں معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا 1000 درہم دینا ہے، 1000 دینار دینا۔ انہوں نے کہا کہ لو جی 1000 دینار چھٹ سے دے۔ وہ بہت بڑی کیا ہے ہیرا کی بیٹی تھی، اس کے لیے 1000 دینار کچھ نہیں تھا کچھ بھی، تو وہ دے دیا۔ وہ لے کے جب خالد بن ولید کے پاس آئے، خالد بن ولید نے پوچھا کہ ہوا کیا معاملہ؟ میں نے 1000 دینار لے کے چھوڑا۔ ارے 1000 دینار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اچھا 1000 کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے عدد؟ یہ یوں تھے جن کو اللہ نے یوں بنا دیا
یہ واقعہ تو بہت سادہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں نا اس کے اندر بہت نکات ہے ہمارے لیے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کے عوض دنیا کھول دیتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی متقین کے واسطے. وَالْعَاقِبَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو صرف متقیوں کے لیے، وہ تو ہے ہی تمہاری. لیکن دنیا میں بھی تم کیا ناکام نامراد نہیں ہوتے، تم بلند مرتبے پہ ہوتے. اللہ ہمیں سمجھ دے. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.